اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے ہم آج کا لیکچر شروع کر رہے ہیں، اور اس آیت کے آغاز سے ہی سورہ یوسف کا 6واں رکوع جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بناتے ہیں، اور کرائٹیریا وہی وقف کی علامات کا ہے۔ تو ہمیں اس آیت میں ایک وقف کی علامت نظر آ رہی ہے اور دوسری آیت کی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے 2 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اخری یابسات تک ہوگا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت کے اختتام تعبرون تک ہوگا۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پر بات کرتے ہیں، اور اس آیت میں دیکھتے ہیں مزید کوئی حصہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے پہلے حصے کے ہم نے 3 حصے کر لیے ہیں۔ ان 3 حصوں میں پہلا حصہ جو ہے وہ ہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُوهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ۔ دوسرا حصہ ہے وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٌ، اور تیسرا حصہ ہے وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ۔ تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے ان 2 حصوں کو جو ہے پہلے حصے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، نئی آیت کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا اس واو کو استنافیہ مانا جائے گا۔ قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الملک یہ بادشاہ کے لیے اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، انا پلس یا متکلم کا مجموعہ ہے، جس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور یا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل آپ پرپل کلر میں دیکھ رہے ہیں۔ ارا جو ہے یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ را حمزہ یا اس کا مادہ ہے، باب فا سے استعمال ہوتا ہے۔ رعا یرا بہت مرتبہ آ چکا ہے، دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھنا جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، خواب میں دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، اور عقل سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر خواب میں دیکھنا مراد ہے۔ سبع بقراتن اور سمانن یہ 3 اسما ہیں، جس میں سبع کا لفظ جو ہے یہ عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 7 عدد اس سے مراد ہے۔ بقرات جو ہے یہ بقرہ کی جمع ہے، اور جمع سالم مؤنث ہے۔ عاد کی آواز آپ کو اس کے آخر میں سنائی دے رہی ہے۔ سیمان کا لفظ جو ہے یہ بھی جمع کا لفظ ہے، جمع مکسر ہے، سمینہ کی جمع ہے۔ سمین جو ہے وہ موٹے کو کہتے ہیں، اس کی مؤنث سمینہ، اور پھر سمینہ کی جمع جو ہے وہ سیمان ہے۔ یأکلو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ کاف لام مادہ، باب نون اکلا یأکلو، ہنا ضمیر منصوب متصل لگی ہوئی ہے، جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ سب ان کا لفظ جو ہے وہی 7 کے لیے استعمال ہوا ہے، وہاں پر سبع بقراتن میں وہ مضاف بن کر استعمال ہو رہا تھا، یہاں پر تنوین کے ساتھ آیا ہے۔ اجاف کا لفظ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں خان صاحب کی ڈکشنری میں۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ عین جیم فا اس لفظ کے روٹ لیٹرز ہیں، اگر یہ ورب کے طور پر استعمال ہو تو باب سین سے آتا ہے۔ عجفا یعجفو عجفن، جس کے معنی دبلا پتلا ہونا کے ہیں۔ پھر عجفن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کی جمع اجافن آتی ہے، اور آگے لکھا ہے کہ یہ صفت ہے، دبلا معنی میں یہ استعمال ہوتی ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو الحمدللہ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات ہوگی ہے۔ اب دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں واو ہے جو کہ حرف ہے، اور یہاں پر عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ آگے جو 3 لفظ ہیں وہ اسما ہیں، سب کا لفظ 7 کے لیے ہے۔ سنبلاتن جو ہے یہ سنبلہ کی جمع ہے، اور جمع سالم مؤنث ہے۔ سنبلہ یا سنبلات لفظ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ میں ہم تفصیل سے جان لیں گے۔ آخری لفظ ہے اس حصے کا وہ ہے خضر، جو کہ خضراء کی جمع ہے، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جو کلرز سے ریلیٹڈ صفات ہیں ان میں چاہے مذکر لفظ ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی جمع جو ہے وہ ایک ہی وزن پر آتی ہے، جو کہ فعل ان کا وزن ہے۔
تو اخضرو اور خضراء ان دونوں لفظوں کی جمع جو ہے وہ خضرن ہی آئے گی، لیکن یہاں پر ظاہر بات ہے سنبلات کی صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو یہ خضراء کی ہی جمع ہے۔ آخری حصہ پہلے حصے کا وہ ہے وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اس میں واو پھر عاطفہ ہے۔ اخر کا لفظ جو ہے یہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں کسی سے پیچھے یعنی بعد میں آنے والا، یعنی دوسرا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باقی اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں فراہم کر دیں گے۔ آخری لفظ جو ہے وہ ہے یابسات، جو کہ جمع سالم مؤنث کا لفظ ہے اور یہ یابسہ کی جمع ہے، اور یابسہ جو ہے یہ یابس کی مؤنث ہے اور یابس فاعل کے وزن پر صفت ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں خشک ہونے والا یعنی خشک، اور آیت کا ایک ریفرنس جو ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 کا بھی خان صاحب نے دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی، جو آیت کا ہم نے پہلا حصہ کیا تھا اور پھر پہلے حصے کے 3 حصے کیے تھے، اس کے تمام حصوں کے الفاظ پر ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے اس کا ایک ہی حصہ ہے، مزید کوئی حصہ نہیں ہے۔ پہلا لفظ جو ہے یا، جو کہ حرف ندا ہے، اس کے بعد ایوہا آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حرف ندا اور وہ منادہ جو معرف باللام مذکر ہو اس کے درمیان میں یہ آیا کرتا ہے۔ الملاء جو ہے خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس میں جنس ہے، کسی قوم کے رئیسوں اور سرداروں کی جماعت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ افتو یہ فعل امر ہے، اور فعل امر میں جب بھی آپ کو حمزہ زبر کے ساتھ نظر آئے تو اچھی طرح نوٹ کر لیا کریں کہ یہ باب افعال کا ہی فعل امر ہو سکتا ہے۔ فا، تا اور واو اس کا مادہ باب افعال میں آئے گا۔ افتوا یفتیو سے پھر افتا یا یفتیو، اور پھر تبدیلی کے بعد افتا یفتی افتائن، جس کے معنی مسئلے کا حل بتانا یعنی فتویٰ دینا کے ہیں، یعنی ذہنی طور پر کسی کو نوجوان کرنا، علمی خدمت کرنا بھی اس کے معنی ہے۔ اس سے پھر فعل امر جو ہے وہ واحد کا صیغہ، جیسے کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، افتی ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ افتو آئے گی، یعنی صیغے کی بات کر رہا ہوں میں۔ نون وقایا ہے، جس کے بعد واحد متکلم کی ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل استعمال ہوئی ہے۔ فی حرف جر ہے، رؤیا خواب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور مضاف بن کر آیا ہے۔ اس کے بعد یا متکلم کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ضمیر مجرور متصل، اور اس پہ زبر آئی ہوئی ہے اس لیے کہ یا سے پہلے الف آیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ناقص جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کانا کی گردان کرتے کنتم پر آپ جا سکتے ہیں۔ لام حرف جر ہے، اور الرؤیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف جو ہے الرؤیا کا وہ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب بھی لام، چاہے وہ لام جارہ ہو یا لام تاکید ہو، معرب باللام اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو معرب باللام اسم کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا، تو میں نے آپ کے لیے اس لیے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو رؤیا کا لفظ جو ہے مضاف بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں، اور معرف باللام بھی دیکھ رہے ہیں۔ آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے تعبرون، جو کہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عین با را آپ کو مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے اس کے بارے میں انفارمیشن کچھ یوں دی ہے کہ یہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ عبرا یعبرو ابرن، جس کے معنی ہے کسی ایک چیز کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آنا، جیسے سبز پتوں کو دیکھ کر گنبد خضرا یاد آ جانا۔ اسے اردو ادب میں شعور کی روح اور انگریزی میں اسٹریم آف کانشیسنیس کہتے ہیں۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ یہ بہت سارے معانی میں آتا ہے۔ اس کے ایک معنی ہے کسی واقعے کو دیکھ کر اندیکھے نتیجے کا شعور حاصل کرنا، یعنی عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اور یہ معنی جو ہے ہمارے اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسرے معنی اس کے ایک کنارے پر پہنچ کر دوسرے کنارے تک پہنچ جانا، دریا یا وادی کو پار کرنا یا عبور کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرے معنی اس کے ہیں خواب سن کر اس کی حقیقت تک پہنچ جانا، یعنی تعبیر بتانا، اور یہاں پر یہ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے خان صاحب نے آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آیت نمبر 43
جو کہ چھٹے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس کے تمام الفاظ پر ہم نے اپنی ورکنگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مفتی سعید صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو اپنے خوبصورت انداز میں بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 ہے، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت گرامی سے متعلق عبارات کی تحلیل۔ پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ کلمہ سمانن کے ضمن میں عبارت ہے سمین یسمن سمنن کثر لحمہ و شحمہ فہو سمین وہی سمینۃ و جمعہما سمان۔ سمین یسمن سے اشارہ باب کی طرف ہے کہ باب سمع یسمع ہے، اور سمنن میں مصدر کی بناوٹ ظاہر کی جا رہی ہے کہ سین کے کسرہ میم کے فتحہ کے ساتھ سمن مصدر ہے۔ معنی بتایا جا رہا ہے کثر لحمہ و شحمہ، یعنی اگر کہا جائے سمین فلان تو اس کا معنی ہوگا کہ فلاں شخص کا گوشت اور اس کی چربی زیادہ ہو گئی، سادہ الفاظ میں کہ وہ موٹا ہو گیا، اور اس موٹے شخص کو تعبیر کرنے کے لیے صیغہ صفت ہوگا سمین بروزن فعیل، اور اس کی مؤنث سمینۃ، اور ان دونوں کی سمین اور سمینۃ کی جمع بتائی جا رہی ہے سمان و جمعہما سمان۔ کلمہ عجاف کے ضمن میں عبارت ہے عجف یعجف عجفا ہزل و نحوف فہو اعجف وہی عجفاء و جمعہما عجاف على غیر القیاس لأن افعل فعلاء لا يجمع على فعال ولكنهم بنوه على سمان والعرب قد تبني الشيء على ضده كما قالوا عدوة بناء على صديقة وفعول إذا كان بمعنى فاعل لا تدخله الهاء الصحاح۔ عجیف یاجفو سے اشارہ باب کی طرف ہے کہ باب سمع یسمع ہے، اور مصدر بتایا جا رہا ہے عین اور جیم کے فتحہ کے ساتھ عجف، معنی ہے حزل و نحوفہ، کہ عجیفہ فلان فلاں شخص حزل کمزور ہو گیا، و نحوفہ اور نحیف ہو گیا، نحیف الجثہ ہو گیا۔ ایسے شخص کو تعبیر کرنے کے لیے صیغہ صفت ہے اعجف، اور یہ افعل التفضیل نہیں بلکہ افعل الصفہ ہے، اور اعجف کی مؤنث ہے عجفا، اور ان دونوں کی جمع بتائی جا رہی ہے عجاف، اور یہ جمع خلاف قیاس ہے علی غیر القیاس۔ اگلی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ لأن افعل فعلا لا یجمع علی فعال، اس لیے کہ افعل فعلا کی جمع فعال کے وزن پر نہیں آتی، ولیکنہم بنوہ علی سمان، لیکن عرب نے اس کو سمانن پر بنا کیا ہے، والعرب قد تبنی الشیء علی ضدہ، اور عرب کبھی کسی چیز کی بنا اس کی ضد پر کر لیتے ہیں، کما قالو جیسا کہ انہوں نے کہا ہے عدوۃ بناء علی صدیقۃ، عدوۃ عدو کی مؤنث بنائی ہے صدیقۃ پر بنا کرتے ہوئے، جبکہ وفعول اذا کان بمعنی فاعل، فعول جب فاعل کے معنی میں ہو تو لا تدخلہ الہاء، اس پر ہا داخل نہیں ہوتی، یعنی اس کی مؤنث اس گول تا کے ساتھ نہیں آتی جو حالت وقف میں ہا بن جائے۔ وضاحت اس کی کچھ یوں ہے کہ اعجف اور اجفا یہ افعل فعلا ہے، اور افعل فعلا کی جمع فعال کے وزن پر نہیں آیا کرتی، لیکن یہاں ان کی جمع عجاف جو بنائی گئی ہے تو یہ اس کی ضد سمانن پر بنا کرتے ہوئے، چونکہ سمین کی جمع سمان آئی ہے فعال کے وزن پر، اور وہ تو قاعدے قیاس کے مطابق ہے، لیکن عجاف جمع اعجف کی قاعدے کے موافق بنتی نہیں، لیکن سمانن ضد پر بنا کرتے ہوئے بنا لی گئی ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرب اس طرح کی خلاف قیاس جمع بنا لیتے ہیں، اور والعرب قد تبنی الشیء علی ضدہ، چیز کی بنا اس کی ضد پر رکھ لیتے ہیں، صرف جمع کا معاملہ نہیں بلکہ کسی مذکر کی مؤنث بنانے میں بھی ایسا کر لیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے عدوۃ، یعنی عدوٌ جو کہ اصل میں عدوٌ ہے فعول کے وزن پر، اور اس کی مؤنث گول تا کے ساتھ نہیں آ سکتی ضابطے اور قاعدے کے مطابق، اس لیے کہ فعول جب فاعل کے معنی میں ہو تو اس پر ہا داخل نہیں ہوتی، یعنی اس کی مؤنث اس گول تا کے ساتھ نہیں آتی
جو کہ حالت وقف میں ہاں بن جائے۔ چنانچہ عدوٌ کی مؤنث عدوۃٌ یہ خلاف قیاس بنا لی گئی ہے بناء علی صدیقۃ، اس کی ضد صدیقۃ پر قیاس کرتے ہوئے۔ صدیق کی جمع صدیقہ وہ تو قاعدے کے موافق ہے، لیکن عدوٌ کی جمع عدوۃ خلاف قیاس صدیقۃ پر بنا کرتے ہوئے بنا لی گئی ہے۔ اور الصحاح للجوہری کا حوالہ اس میں دیا جا رہا ہے جو لغت کی معروف کتاب ہے۔ آیت گرامی کا جملہ وسبع سنبلات خضر کے ضمن میں عبارت ہے السنبل جزء النبات الذي يتكون فيه الحب جمع سنابل وهو اسم جنس جمعی مفرده سنبلة، جمعت السنبلة هنا بالالف والتاء مراعاة لبقرات، وقد جمعت جمع تکسیر فی قوله تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة، صدق اللہ العظیم۔ السنبل کا معنی بتایا جا رہا ہے جزء النبات الذی یتکون فیہ الحب، کہ نبات کا زمین سے اگنے والی چیز کا وہ جز جس کے اندر دانے بنتے ہیں، دانے تشکیل پاتے ہیں، اور اس کی جمع ہے سنابل۔ اور سنبل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسم جنس جمعی ہے، یعنی ایسا اسم جنس ہے کہ اگر یہ اسی شکل میں ہو تو جمع کا معنی دے گا، اور اس کی واحد اگر بنانی ہو تو اسی کے ساتھ گول تا کا اضافہ کر کے بنائی جائے گی سنبلتن، چنانچہ کہا جا رہا ہے مفردہ سنبلتن۔ اس میں جنس جمعی کی یہی تعریف ہے کہ ایسا اس میں جنس، ایسا کلمہ کہ جس کے ساتھ گول تا کا اضافہ کر کے اس کا مفرد بنایا جائے، یا اس کے ساتھ یائے نسبت کا اضافہ کر کے اس کا واحد اور مفرد بنایا جائے۔ چنانچہ جیسے بقر اس کا واحد بنائیں گے تو بقرتن، اور حب سے حبتن، اسی طرح عرب سے اگر اس کا واحد بنائیں تو عربی، روم سے رومی یا نسبت لگا کے۔ تو جو اس میں جنس اس طرح کا ہو کہ اس کا واحد اضافہ کر کے، یعنی گولتا کا اضافہ یا نسبت کا اضافہ کر کے اس کا واحد بنایا جائے تو اس کو اسم جنس جمعی کہا جاتا ہے۔ تو سنبل ایسا ہی اسم جنس جمعی ہے کہ اس کا واحد اگر بنائیں گے تو گولتا کے اضافہ کے ساتھ سنبلتن۔ بہرحال اس کی مزید جمعیں بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہا گیا سنابل اس کی جمع ہے، لیکن یہاں آیت میں اس کی جمع الف تا کے ساتھ استعمال ہوئی ہے سنبلات۔ چنانچہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے جمعت السنبلۃ ہونا بالالف والتاء، کہ یہاں سنبلہ کی جمع الف اور تا کے ساتھ جو لائی گئی ہے، یہ کیوں؟ مراعاتن لبقراتن، کہ اس کے ساتھ اوپر آیت میں بقرات، چونکہ بقرتن کی جمع الف تا کے ساتھ آئی ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے سنبلہ کی جمع بھی سنبلات الف تا کے ساتھ بنا دی گئی ہے۔ وقت جمعت جمع تکسیر فی قولہ تعالی، جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور فرمان میں اس کی جمع تکسیر جو لائی گئی ہے وہ سنابل ہی لائی گئی ہے، اور وہ آیت گرامی یہ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ آگے کلمہ یابسات کے ضمن میں عبارت ہے یبس ییبس یبسن جف بعد الرطوبہ فہو یابس۔ یبس ییبس سے باب کی طرف اشارہ ہو گیا، باب سمع یسمع ہے، اور اس کا مصدر یبس بروزن فعل استعمال ہو رہا ہے، اور معنی بتایا جا رہا ہے جف بعد الرطوبہ، کہ تر ہونے کے بعد فلاں چیز خشک ہو گئی، اور جو چیز خشک ہو چکی ہوگی تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے اس میں فاعل اس کا بنے گا یابس بروزن فاعل۔ آگے کلمہ خضر کے ضمن میں عبارت ہے خضر یخضر خضرا و خضرتا صار اخضر فہو خضر و اخضر وہی خضراء جمع خضر، کہ خضر یخضر سے باب کی طرف اشارہ ہے، باب سمع یسمع، اور دو مصدر بتائے جا رہے ہیں خضرن اور خضرتن، اور جو چیز گویا
خضرہ یعنی سرسبز ہو چکی ہوگی، اس کو تعبیر کرنے کے لیے صیغہ صفت استعمال ہوگا اخضر، اور یہ گویا افعل کے وزن پر افعل الصفہ ہے، اور یہ سبز رنگ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مؤنث آگے بتائی جا رہی ہے خضرا، کہ فہو خضر و اخضر، کہ جو چیز سرسبز ہوگی یا سبز رنگ کی ہوگی تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے اخضر کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خضر کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بھی اسی سے ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے ہیں یا ان کی سواری والا گھوڑا جہاں اس کا پاؤں اور سم پڑتا ہے تو وہاں سبزہ اگاتا تھا، جیسا کہ تاریخی روایات میں یہ بات مذکور ہے، تو اس مناسبت سے گویا ان کا لقب بن گیا خضر، خضر علیہ السلام۔ تو گویا جو چیز سرسبز ہوگی یا سبز رنگ کی ہوگی تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے اخضر اور خضر استعمال ہوگا، اور اس کی مؤنث خضرا، جیسے ہم کہتے ہیں گنبد خضرا، عربی میں کہیں گے القبۃ الخضرا، اور جمع خضر استعمال ہوگی جیسا کہ آیت میں استعمال ہوئی ہے۔ آگے کلمہ ملا کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ الملأ اشراف القوم، جمع املا، کہ ملأ القوم سے مراد ہوں گے قوم کے شریف لوگ اور سرکردہ لوگ، اور اس کی جمع بھی استعمال ہو جاتی ہے املا۔ اور آیت کے کلمہ تعبرون کے ضمن میں عبارت ہے عبر الرؤیا یعبرہ عبرا وعبارتا فسرها وكذلك عبر والتضعیف للمبالغہ، کہ عبر یعبرو باب نصر ینصر ہے، اور عبر الرؤیا فلاں نے رؤیا کی تعبیر دی، معنی کیا ہوگا؟ فسرہا، کہ اس کی تفسیر کی۔ مصدر دو بتائے جا رہے ہیں، عبرن اور عبارتن، معنی ہو گیا فسرہ، تفسیر کرنا، وضاحت کرنا، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ مجرد سے استعمال ہوتا ہے باب نصر ینصر سے، اسی طرح باب تفعیل سے بھی استعمال ہوتا ہے عبر یعبر تعبیرا۔ اور یہ جو تضعیف ہے یعنی عبرہ کی با کو مضاعف بنا دیا گیا اور ڈبل کر دیا گیا، مشدد بنا دیا گیا، تو یہ کس کے لیے ہے؟ للمبالغہ، مبالغہ کے لیے ہے، یعنی کسی خواب کی حد درجہ کی تعبیر دینا اور اس کی تہ تک پہنچنا، یہ گویا تعبیر کہلائے گا۔ کلمہ بقراتن کے ضمن میں عبارت ہے البقر معروف وهو اسم جنس جمعی مفردها بقرۃ بالتاء للذکر والانثى، کہ کلمہ بقر معروف ہے، یعنی معنی کے لحاظ سے معروف ہے، اور اس کی صرفی حیثیت بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسم جنس جمعی ہے، جیسا کہ اوپر بھی اسم جنس جمعی کی مثالیں گزری ہیں، جیسے سنبل اور اس کا مفرد سنبلہ، تو اسی طرح بقر اس کا مفرد ہے بقرۃ بالتاء۔ اسم جنس جمعی اسی اسم جنس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مفرد بنانے کے لیے اس کے ساتھ گول تا استعمال کی جائے۔ آگے للذکر والانثی کہہ کر یہ وضاحت کرنا مقصود ہے کہ کلمہ بقرۃن یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے، یعنی بیل اور گائے دونوں کے لیے بولا جائے گا، اور اس کی جو تا ہے یہ تائے تانیث نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تائے وحدت ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں جو بقرۃن کلمہ سے مراد ہے وہ زیادہ تر مفسرین کے نزدیک بیل ہی ہے، اس لیے کہ جن صفات کی نفی اس سے کی جا رہی ہے وہ بیل سے تعلق رکھنے والی ہیں، جیسے بقرۃ لا تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ ایسا بیل ہونا چاہیے کہ جو زمین میں ہل چلانے والا نہ ہو اور کنویں میں جوت کر پانی نکالنے کی خدمت پر مامور نہ ہو۔ آگے وقال الملک کے ضمن میں کلمہ الملک کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے جمعہ ملوک والنسبۃ الیہ ملکی بفتح اللام وفتحت اللام استیحاشا من توال الامثال کما تفتح نون الحرف من اذا تبعتها حمزۃ الوصل للسبب نفسه۔ کہا ہی جا رہا ہے کہ الملک کی جمع ملوک ہے، اور جب نسبت اس کی جائے گی یا نسبت لگا کر تو ملکی کی بجائے اس کو ملکی پڑھا جائے گا فتح لام کے ساتھ، اور یہ جو لام کو فتح دیا جائے گا یہ کیوں؟ تو کہا جا رہا ہے استیحاشم من طوال الامثال، لام کو فتح دیا جائے گا ایک جیسی حرکتوں کے مسلسل آنے سے وحشت محسوس کرتے ہوئے، کما تفتح نون الحرف من اذا تبعتها حمزۃ الوصل للسبب نفسی، جیسا کہ
حرف من کے نون کو فتحہ دیا جاتا ہے جبکہ اس کے متصل بعد حمزہ وصل آئے اسی سبب سے، یعنی ایک جیسی حرکتوں کے مسلسل آنے سے وحشت محسوس کرتے ہوئے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ کلمہ ملکیش، اس میں لام کے فتحہ کی بجائے اگر کسرہ پڑا جائے جو کہ اصل ہے تو لام کے نیچے بھی کسرہ اور آگے جو کاف ہے اس کے نیچے بھی کسرہ ہوگا، تو کسرتین کا جو توالی اور تسلسل ہے اس کو گویا ثقیل سمجھا جا رہا ہے اور اس سے وحشت محسوس کی جا رہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے لام کے کسرہ کو فتحہ میں بدلا گیا اور ملکی کی بجائے ملکیش۔ جیسا کہ حرف من جب اس کے متصل بعد ایسا کلمہ ہو جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو من کو آگے ملانا پڑے گا، اور ملانے کے لیے اس کے نون کو جو کہ اصل میں تو ساکن ہے لیکن کوئی نہ کوئی حرکت دینی پڑے گی۔ اب ضابطہ تو یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب ساکن کو کسی ضرورت کی بنا پر حرکت دی جاتی ہے تو حرکت کسرہ دی جاتی ہے، لیکن من کو یہاں جب حرکت دی جائے گی تو کسرہ کی بجائے فتحہ، اس لیے کہ من کے میم کے نیچے بھی کسرہ، آگے نون کے نیچے بھی اگر کسرہ ہوگا تو یہ کسرتین کا توالی اور تسلسل یہ بھی ثقیل ہوگا اور اس سے وحشت محسوس کی جائے گی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لِلسبب نفسی، جو سبب اوپر ملکی میں ہے وہی سبب یہاں بھی، اور اس سبب کی بنا پر یہ کسرہ آئے گا۔ سورہ یوسف کی آیت ابھی جاری ہے لیکن لیکچر کا دورانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو ہم اپنے لیکچر کو یہیں تک رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باقی حصے کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔